1492 میں اسپانیہ میں مسلم اقتدار کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا اور ان کی آخری ریاست غرناطہ بھی مسیحیوں کی قبضے میں چلی گئی۔ اس واقعے کو سقوط غرناطہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسپانیہ میں آخری مسلم امارات غرناطہ کے حکمران ابو عبداللہ نے تاج قشتالہ اور تاج اراخون کی مسیحی حکمران ملکہ زائلہ اور شاہ برینڈٹ کے سامنے ہتھیار ڈال دی اور اس طرح اسپانیہ میں صدیوں پر محیط مسلم اقتدار کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ معاہدے کے تحت مسلمانوں کو مکمل مذہبی آزادی کی یقین دہانی کرائی گئی، لیکن مسیحی حکمران زیادہ عرصے اپنے وعدے پر قائم نہ رہے اور یہودیوں اور مسلمانوں کو اسپانیہ سے بے دخل کر دیا گیا۔ مسلمانوں کو جبراً مسیحی بنایا گیا، جنہوں نے اس سے انکار کیا انہوں نے اسے جلا وطن کر دیا گیا۔ جس چیز کی حفاظت تم مردوں کی طرح نہیں کر سکے، اس کے چھن جانے پر عورتوں کی طرح آنسو بہانے سے کیا فائدہ۔ یہ وہ تاریخی الفاظ ہے جو مسلم اسپانیہ انگلس کے آخری حکمران ابو عبداللہ کی والدہ نے اسے اس وقت کہی جب وہ غرناطہ کی چابیاں مسیحی حکمرانوں کے حوالے کر کے ہمیشہ کے لیے غرناطہ سے جلا وطن ہو رہا تھا۔ اس نے جب آخری نگاہ اپنے آبا و اجداد کے ورثے پر ڈالی تو اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئے۔ ابو عبداللہ اندلس کی آخری مسلم ریاست مملکت غرناطہ کا وہ بدبخت حکمران تھا جس نے عین اس وقت اپنے والد ابو الحسن چاچا محمد بن سعد الزاغل کے خلاف عالم بغاوت بلند کیا جب وہ اندلس میں مسیحیوں کی مشترکہ لشکر سے اندلس میں مسلمانوں کی بقا کی آخری جنگ لڑ رہے تھے۔ 1469 عیسوی کی اندلس کے سیاسی منظرنامے پر ایک نظر ڈالتے ہوئے اس داستان کے آخری باب کی طرف چلتے ہیں۔ موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد نے جلد ہی اسپانیہ سے مسیحیوں کی حکومت کا خاتمہ کر دیا اور اسی طرح اسپانیہ دمشق کی خلافت کی زیر نگہ آ گیا۔ دمشق کے انقلاب کے بعد اسلامی خلافت بغداد منتقل ہو گئی اور اندلس کی حکمرانی اموی شہزادہ عبد الرحمن لداخل کو مل گئی۔ وقت گزرتا گیا اور اندلس کی حکومتیں بدلتی رہی اور مسلمان اندلس میں مضبوط اور مستحکم ہوتے چلے گئے۔ آہستہ آہستہ اندلس کی عالم اسلام کا علم و ہنر کا مرکز بن گیا۔ دور عروج میں اندلس نے ابن بطار، ابن رشید، ابن باجہ، الفارابی، ابن حزم، اسحاق مسلی اور خزیب جیسے ہزار علماء اور فضلہ پیدا کی۔ پھر وقت نے پلٹا کھایا اور اندلس کے مسلمانوں کا زوال شروع ہو گیا۔ پھر قدرت نے عصمت بن تاشفین کی صورت میں اندلس کے مسلمانوں کو سنبھلنے کا بہترین موقع فراہم کیا، مگر ان کی نصیب میں زوال لکھ دیا گیا تھا۔ لداخل کی عظیم سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہونا شروع ہو گئی۔ سر قسطلہ، کشتالیہ، لشبیلہ اور کرتبہ جیسے عظیم علم و ہنر کی مراکز مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلنے شروع ہو گئے۔ اراغون کی حکمران ازبیلا نامی ملکہ تھی جو تاریخ میں ملکہ ازبیلا کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہ وہی ملکہ ہے جس کی تحریک پر کولمبس نے اپنی بحری مہم شروع کی تھی۔ دوسری طرف قسطلہ کا شاہ برینڈٹ متعصب مسیحی شخص تھا۔ یہ دونوں حکمران شدت پسند اور مسلمان دشمن تھے۔ یہ دونوں اندلس سے مکمل طور پر مسلمانوں کا خاتمہ چاہتے تھے۔ اسی مشترکہ مفاد کے تحت ان دونوں حکمرانوں نے 1469 میں اراغون اور قسطلہ کی ریاستوں کو باہم مدغم کر 1469 عیسوی تک اندلس کے مسلمان غرناطہ کی ریاست تک محدود ہو کر رہ گئے تھے۔ سارا اندلس ان کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ غرناطہ کا موجودہ حکمران ایک نڈر اور قابل شخص محمد بن عیسیٰ المستغنی باللہ تھا۔ اندلس کو طویل برسے بعد ایک لائق حکمران نصیب ہوا تھا۔ سلطان ابو الحسن سے مسلمانوں کی توقعات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سلطان کا بھائی محمد بن سعد الزاغل جو الزاغل کے نام سے مشہور ہے، ملکہ کے علاقے کا حکمران تھا، اور جب اس نے یہ محسوس کیا کہ مسیحی ان دونوں بھائیوں میں پھوٹ ڈلوانا چاہتے ہیں
تو ازاغل فوراً غرناطہ پہنچا اور اس نے ملکہ کے اتحاد سے دستبردار ہوتے ہوئے ابو الحسن کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اسی طرح ابو الحسن طاقتور ہو گیا، اور جب پرنڈٹ نے ابو الحسن سے خراج طلب کیا تو اس نے وہ تاریخی جواب دیا جو ہمیشہ کے لیے تاریخ میں محفوظ ہو گیا۔ ابو الحسن نے کہا تھا، غرناطہ کے نکسال میں مسیحیوں کو دینے کے لیے سکون کے بجائے اب فولاد کے وہ تلواریں تیار ہوتی ہے جو ان کی گردنیں اتار سکے۔ یہ جواب سن کر پرنڈٹ اور ازبیلا محبوط رہ گئے۔ اس وقت کشتالہ اور اراغون کی باہمی ریاست کا رقبہ 1.25 لاکھ مربع میل کے لگ بھگ تھا، جبکہ غرناطہ کی ریاست سمٹا کر صرف 4000 مربع میل رہ گئی تھی۔ یہ مختصر رقبہ بھی مسیحیوں کی نگاہ میں کٹک رہا تھا۔ وہ انگلش سے مسلمانوں کا مکمل خاتمہ چاہتے تھے۔ انہوں نے ابو الحسن سے فیصلہ کن جنگ کا ارادہ کیا اور خاموشی سے جنگی تیاریاں تیز کر دی۔ ابو الحسن بھی غافل نہ تھا۔ آخرکار غرناطہ کے سرحدی مقام لوشا میں سلطان ابو الحسن اور پرنڈٹ کا ٹکراؤ ہو گیا۔ اہل غرناطہ قوت اور عدد دونوں اعتبار سے مسیحیوں کی مشترکہ افواج کے مقابلے پر کمزور تھے، مگر ان کو علم تھا کہ انگلش میں یہ ان کے پاس یہی آخری خطہ عرضی رہ گیا ہے۔ اس کے دفاع کے لیے اہل غرناطہ نے سر دڑ کر بازی لگا دی۔ آخرکار لوشا کے میدان میں طارق بن زیاد کی یاد تازہ کرتے ہوئے ابو الحسن نے پرنڈٹ کو تاریخی شکست پاش سے دوچار کیا۔ ابھی ابو الحسن لوشا کے میدان میں ہی تھا کہ غرناطہ میں اس کے ولی عہد ابو عبداللہ نے بغاوت کر دی اور غرناطہ کے تخت کا مالک بن بیٹھا۔ مسیحیوں سے جہاد میں مشغول مسلمانوں کے لیے یہ خطرناک اطلاع تھی۔ لوشا کی فتح کے بعد وہ ابو الحسن کی سربراہی میں انگلش میں مسلمانوں کی نشاط ثانیہ کا خواب دیکھ رہے تھے۔ ابو عبداللہ کی بغاوت نے ان کے ہوش اڑا دی اور سلطان ابو الحسن کو مجبوراً لوشا چھوڑ کر ملکہ میں پناہ لینی پڑی۔ یعنی اس نازک دور میں جب اہل انگلش اپنی بقا کی جنگ میں مصروف تھے، ابو عبداللہ کے اقتدار کے ہوس نے غرناطہ کی سلطنت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ باپ کے ہاتھ مضبوط کرنے کے ابو عبداللہ اس کی سلطنت کے در پہ ہو گیا۔ دوسری طرف مسلمانوں کو منقسم دیکھ کر شکست خوردہ پرنڈٹ کو حوصلہ مل گیا اور اس نے ملکہ پر حملہ کر دیا۔ ملکہ میں ابو الحسن اور پرنڈٹ کو برسر پیکار دے کر ابو عبداللہ نے بے غیرتی کی انتہا کرتے ہوئے ابو الحسن پر پشت سے حملہ کر دیا۔ ابو الحسن تجربہ کار سپہ سالار تھا۔ اس نے ایک طرف تو مسیحیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، دوسری طرف ابو عبداللہ کو واپس غرناطہ جانے پر مجبور کر دیا۔ اسی دوران ابو عبداللہ اور پرنڈٹ کا لوشنیا کے مقام پر آمنا سامنا ہو گیا۔ نا تجربہ کار ابو عبداللہ نے شکست کھائی اور گرفتار ہو گیا۔ ابو عبداللہ کی پرنڈٹ کی قید میں جانے کے بعد غرناطہ کا تخت خالی ہو گیا۔ بیٹے کی بغاوت میں ابو الحسن کو بیمار کر دیا تھا۔ اس پر زیر دست فالج کا حملہ ہو گیا تھا۔ اس نے ریاست سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے اپنے بھائی ازاغل کو غرناطہ کا تخت سنبھالنے اور پرنڈٹ کا مقابلہ کرنے کا حکم دیا۔ لزاغل غرناطہ پہنچا اور اس نے مسلم افواج کی اثر نو تنظیم شروع کر دی۔ لزاغل بلا شبہ ابو الحسن کا حقیقی جانشین تھا اور ممکن تھا کہ اپنی دلیری اور صلاحیتوں کو پرویکار لاتے ہوئے وہ مسلمانوں کا نجات دہندہ بن جاتا۔ مگر اس موقع پر ابو عبداللہ کا ایک دفعہ پھر مکروہ کردار سامنے آتا ہے۔ دوران قید پرنڈٹ نے ابو عبداللہ کی خصلت پہچان لی۔ وہ سمجھ گیا ابو عبداللہ کو مسلمانوں سے زیادہ اپنی اقتدار کی خواہش ہے۔ اب پرنڈٹ نے ابو عبداللہ کو لزاغل اور ابو الحسن کے خلاف استعمال کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس نے ابو عبداللہ کو یقین دلایا کہ وہ اسے غرناطہ کا وارث تسلیم کرتا ہے اور یہ کہ پرنڈٹ غرناطہ کا تخت حاصل کرنے میں ابو عبداللہ کی مدد کرے گا۔ ابو عبداللہ سے ساز باز کرنے کے بعد پرنڈٹ نے اسے اپنی قید سے رخصت کر دیا۔ ابو عبداللہ سیدھا ملکہ پہنچا جہاں لزاغل کا قبضہ تھا۔ اہل ملکہ کو یقین دہانی کرا کہ پرنڈٹ اس کے ساتھ ہے
اور اگر اہل مالکہ ابو عبداللہ کا ساتھ دے تو وہ ان کی مسیحوں سے صلح کروا سکتا ہے۔ جنگ و جدول سے گھبرائے ہوئے مسلمان اس کے باتوں میں آ گئے اور انہوں نے مالکہ پر ابو عبداللہ کی بالادستی تسلیم کر لی۔ اب ابو عبداللہ نے رضاخل کو پیغام بھیجا، اگر وہ لوشہ کا قلعہ اس کے حوالے کر دے تو ان دونوں کی صلح ہو سکتی ہے۔ اس طرح مسیحوں کی مشترکہ افواج کا مقابلہ دونوں مل کر کریں گے۔ لوشے کا قلعہ دراصل غرناطہ کا دفاعی مورچہ ابو عبداللہ کا کہا مان لیا اور لوشے کا قلعہ اس کے حوالے کر دیا۔ لوشے پر قبضہ پرنڈٹ کی منصوبے کا حصہ تھا۔ اب ابو عبداللہ مالکہ اور لوشہ دونوں پر قابض تھا۔ اس نے فوراً پرنڈٹ کو لوشہ آنے کی دعوت دے ڈالی۔ مسلمان حیران و پریشان ہو گئے۔ جس لوشے کی حفاظت کے لیے انہوں نے سالوں سے سر دڑ کی بازی لگائی ہوئی تھی، وہ بغیر کسی خون خرابے کے پرنڈٹ کو مل گیا تھا۔ ادھر مالکہ میں جب مسلمانوں نے یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے ابو عبداللہ کے خلاف بغاوت کر دی۔ اس پر پرنڈٹ نے مالکہ کا محاصرہ کر لیا۔ اہل مالکہ کی مدد کے لیے لذاغل غرناطہ سے روانہ ہو گیا۔ غرناطہ خالی دیکھ کر ابو عبداللہ کو سنہری موقع مل گیا۔ وہ فوراً غرناطہ پہنچ گیا اور تخت غرناطہ پر قبضہ کر لیا۔ یہاں سے المناک داستان کا وہ باب شروع ہوتا ہے جس کا انجام مسلمانوں اندلس کی مکمل بربادی پر ختم ہوا۔ وہ لوگ جو 800 سال قبل اندلس میں روشنی کا پیغام لے کر آئے تھے وہ راستہ بھول گئے۔ افراد راستہ بھول جائے تو گھرانے تباہ ہو جاتے ہیں، مگر جب قومیں راستہ فراموش کر دے تو سلطنتیں برباد ہو جاتی ہے۔ اندلس کی مسلمانوں کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ غرناطہ پر ابو عبداللہ کا قبضہ بھی مسلمانوں کے لیے بربادی کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ یہ منظرنامہ دیکھتے ہوئے مالکہ والوں نے پرنڈٹ سے صلح کر لی۔ اس طرح لوشہ اور مالکہ پر پرنڈٹ کا قبضہ مکمل ہو گیا۔ ابو عبداللہ کو بیٹا کہنے اور مسلمانوں کی خیر خواہی کا دم بھرنے والا پرنڈٹ اب اپنے اصل روپ میں آ گیا۔ اس نے ابو عبداللہ کو پیغام بھیجوایا کہ اب غرناطہ کی چابیاں مسیحوں کی حوالے کر دی جائے۔ یہ پیغام ملتے ہی ابو عبداللہ کی پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اپنوں سے غداری کرنے کا انجام اسے نظر آنے لگا۔ اس نے اہل غرناطہ سے مشورہ کیا۔ اہل غرناطہ موسیٰ اور طارق کی فرزند تھے، انہوں نے آخری دم تک جنگ لڑنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ اہل غرناطہ اور پرنڈٹ میں سخت لڑائی لڑی گئی۔ مسلمانوں کو علم تھا کہ اندلس میں اب غرناطہ ہی ان کی آخری امید ہے، لہٰذا وہ جم کر لڑے اور انہوں نے مسیحوں کو شکست سے دوچار کر دیا۔ غرناطہ کی مضافات کے علاقے دوبارہ مسلمانوں کی قبضے میں آ گئے۔ ان میں البشرات نامی پہاڑی علاقہ بھی شامل تھا۔ قدرت قوموں کو سنبھلنے کے لیے کئی مواقع دیتے ہیں۔ یوسف تاشفین کی آمد سے لے کر ابو الحسن کی تخت نشینی اہل اندلس کو سنبھلنے کی کئی مواقع ملے، مگر اقتدار کی خواہش اور ہوس میں اپنوں سے غداری نے اہل اندلس کو برباد کر کے چھوڑا۔ اس نازک موقع پر جب مسیحی اندلس میں مسلمانوں کو آخری پناہ گاہ کے سامنے مرچزن تھے، اس وقت بھی اہل اندلس کی آپس کی بے اتفاقی ختم نہ ہوئی۔ اہل غرناطہ کی ابو عبداللہ کے سربراہی میں مسیحوں کے خلاف کامیابیاں اس کے چاچا لذاغل کو ایک آنکھ نہ بائی۔ وہی محمد بن سعد لذاغل کو جو کچھ عرصہ قبل مسلمانوں کی احتیاط کے خاطر اپنے بھائی سلطان ابو الحسن کے حق میں اپنی سلطنت سے دستبردار ہو چکا تھا، اس دفعہ اس نے شرمناک حرکت کی۔ لذاغل نے اہل غرناطہ کے خلاف پرنڈٹ کی حق میں اپنی خدمات پیش کرتے ہوئے پرنڈٹ کو ابو عبداللہ پر حملہ کرنے پر اکسایا۔ پرنڈٹ نے یہ سنہری موقع جانے نہ دیا اور ایک دفعہ پھر مسلمانوں کو آپس میں لڑوا دیا۔ اب لذاغل نے پرنڈٹ کی مدد کے ساتھ ابو عبداللہ پر حملہ کرنے شروع کی۔ غرناطہ کے مضافات کے تمام قلعے ایک ایک کر کے مسیحوں کے قبضے میں دوبارہ چلے گئے اور آخر کار اہل غرناطہ محصور ہو کر رہ گئے۔
غرناطہ کے تخت کا خواہشمند رضاخل کو پرنڈٹ نے اس کی خدمات کا صلہ دیتے ہوئے اسے اسپانیہ سے نکل جانے کا حکم دیا۔ رضاخل پرنڈٹ کا منہ دیکھتا رہ گیا اور آخرکار مراکش میں جلا وطن کر دیا گیا اور وہی گمنامی کی موت مر گیا۔ غداروں کا انجام یہی ہوتا ہے۔